اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جب ہم میسج دیتے ہیں کہ آپ کو پہلے جوائن ہونا ہے اور ہم جو ہے نا میسج آپ کو دے دیا تھا تو ہم کو لگا کہ اب سب جوائن ہو جائیں گی تو اس لیے ہم دوبارہ میسج نہیں دیا. پھر دیکھا کہ کوئی جوائن نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے نا میسج ہم 428 میں دیا اور پھر ابھی بھی دیکھیں اتا پتہ نہیں ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا. یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہیں نہ کہیں کہ کوئی نہ کوئی پہلو سے نا یہ انسان جو ہے نا وہ والی بات اہمیت دینے والی جو بات ہوتی ہے نا کہ اہمیت کس چیز کو کتنی دی جاتی ہے. اہمیت یہ نہیں کہ استاد کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اہمیت اس چیز کی صرف اور صرف اس چیز کی ہم مانگتے ہیں آپ سے جو آپ سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں, صرف اور صرف اس چیز کی, ٹھیک ہے. یہ آپ میری خوشنودی کے لیے یا میری بات ہم کہہ دیا تو بس فقیر کی لکیر ہے 4:30 میں جوائن ہونا تو 4:30 میں, وہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف کریڈٹ اللہ کو, ٹھیک ہے, اللہ کے لیے, خوشنودی اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو جاتا ہے, صرف یہ جو ہے نا دیکھا جاتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ کتنا زیادہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے, اس مشن کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, جس مشن کے تحت آپ آ رہی ہیں, آپ سن رہی ہیں, سنا رہی ہیں اور دوسرے کو عمل بھی کر رہی ہیں اور دوسرے کو بتا بھی رہی ہیں انشاءاللہ. اور غالباً سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں آلموسٹ سن ہی رہے ہیں الحمدللہ, لیکن جو لوگ پریزنٹ نہیں ہوں گے یا پھر یہ کہ بعد میں ریکارڈنگ سے سنیں گے تو ان کو یہ بتا دیں ہم کہ یہ جو ہے اہل العلم کی معرفت کے متعلق سے سیریز چل رہی ہے اور یہ غالباً میرے خیال سے 3rd یا 4th کلاس ہے اس کا. تو آپ نے اگر پورا سمجھنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پوری سیریز جو ہے 1 2 3 4 جو کلاس ہو چکا ہے پیچھے کا اسے ضرور سننا ہوگا تاکہ آپ کو پورا کمپلیٹ جو ہے نا اسٹرکچر سمجھ میں آئے کہ بات کس چیز پہ ہو رہی ہے, کس کو کیا کہا جا رہا ہے, کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت 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 ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. یہ اتنی زیادہ نازک ٹاپک ہے کہ بہت زیادہ شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اس میں جو ہے نا کیا کر دے, ترنت بھر میں بدظن کر دے, بدگمان کر دے اور دشمنی پیدا کر دے اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. تو نازک جو ٹاپکس ہوتی ہیں نا تو ان کو بڑا احتیاط سے لینا ہوتا ہے, کان کھڑا رکھنا ہوتا ہے, جب سن رہے ہوتے ہیں تو بالکل جو ہے نا ایز اف کہ آپ نا کہیں بھی آپ کا جو ہے نا جسم کا رواں رواں کان بن جائے, ٹھیک ہے. کان صرف آپ کا کھڑا نہ ہو بلکہ جسم کا رواں رواں کان بن جائے, آپ کمپلیٹ سائلنس میں ہو, کوئی اور کام نہ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے لازماً پچھلی بات کو ضرور سمجھنا ہے کہ یہ بات کس چیز سے لنک ہے. اسی لیے وہ سارے کلاسز جو 2-3 ہو چکے ہیں اس سیریز کے اس کو سننا لازماً جو ہے ضروری ہے. آپ اسے سنیں انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پورا کمپلیٹ سمجھ میں آئیں گے, ایسا نہیں کہ یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, ابھی آپ یہ والا کلاس کریں گی تو سمجھ آئے گا لیکن ادھوری بات ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کمپلیٹ بات سمجھنی ہے, کمپلیٹ معرفت چاہیے تو آپ نے ضرور لازماً یہ سیریز کا پورا جو کلاس ہے 2 3 4 جو ہے 1 2 کر کے دے دیا ہے وہاں یوٹیوب چینل پہ, تو آپ نے ضرور سننا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس طرح سے چلیں, بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ استاد کس کو چنیں, ٹھیک ہے, ان کی استاد کس کو نہ بنائیں, ٹھیک ہے, استاد کس کو نہ بنائیں. غالباً دیکھیں نا لیٹ ہی ہو گیا ہے بات جو ہے نا, بہت مطلب کیا ہی بولے, ہم بھی انسان ہے, تھوڑا سا میرے کو بھی احساس ہو جاتا ہے تو ہمت جو ہے نا میری بھی ٹوٹ جاتی ہے کہ یار جو مطلب کہا اس طرح سے مطلب لوگوں کا رویہ نہیں دیکھا, تو بس اللہ ہی جو ہے نا حوصلہ دینے والا ہے, کیا ہی کہیں. تکلیف اور اذیت تو ہوتی ہے, بہرحال میرے نبی کو ہوئی ہے تو ہم کون کھیت کی مولی. تو چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر اللہ.
دیکھیں آپ کو ساری بات جو ہم بتایا تھا کہ کل کی یہ ٹاپک تھی نا کہ آپ نے کس کو استاد بنانا ہے، یہ بار بار یہ بات بول دے رہے، کل کی یہ ٹاپک تھی کہ کس کو استاد نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے، کس ایسے انسان کے اندر کیا کیا چیز ہم دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو استاد کی لسٹ میں نہیں رکھیں گے، ایٹ لیسٹ استاد کی لسٹ میں ہم اسے نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کا حصہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کل کا جو ہے نا مزید حصہ پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ آپ کو کس کو استاد نہیں بنانا ہے، اسی کا جو ہے نا پارٹ 2 ہے کل کا۔ تو اس میں ایک بات آئی تھی، دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں، بات جو تھی وہ ساری وہ چیز تو تھی ہی کہ علم غیر نافع، بدعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بد اخلاق ہیں، امت پناہ نہیں ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں ایک اور بہت بڑا پوائنٹ مس ہو گیا تھا جو کلاس اوور کرنے کے بعد جسٹ اللہ نے دماغ میں ڈالا تو ہم فوراً سے نوٹ کیا اور پھر ارادہ کیا کہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کور کر دیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہے کہ آپ کو اس کو ہم ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک میرا یہ سوال ہوگا آپ سے کہ دیکھیں نا یہ کلاس اتنا چھوٹا ہے نا یار کہ میرے کو سیٹسفیکشن ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار ہم ٹائم ہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ہی کچھ نہیں ہے بچا ہوا، کتنا دیر بولیں گے ہم، 10 سے 15 منٹ میں کیا بول لیں گے، تو اللہ آسان کر۔ آپ لوگوں سے سوال یہ ہے میرا کہ ابلیس کو وہ جو ہے نا اس نے جو خطا کی اور پھر اللہ سے حجت بازی، لڑنا جھگڑنا، اور وہ ہے نا یہ وہ کس وجہ سے، اس کے اندر کیا ایسی کمی تھی، کون سا ایسا مین ریزن ہوا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا کچھ کرا، اور اللہ پاک اس چیز سے اس وقت بھی واقف تھا، جانتا تھا جب وہ بہت زیادہ نیکوکار میں تھا، فرشتوں کی صف میں چل رہا تھا نا وہ، تو کون سے ایسا وہ جو ہے نا وہ بلیک ڈاٹ تھا اس کے مطلب پرسنالٹی میں جس کو اللہ جانتا تھا، جس نے بعد میں جو ہے نا وہ خود نے اس نے ظاہر کیا بھی، کیا ہو سکتا ہے وہ بتا سکتی ہیں؟ جس کو جو سمجھ میں آئے جلدی جلدی ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج بڑی زبردست ٹاپک تھی یار آج کی، لیکن ہم کیا بولے کہ وقت کی بہت دقت ہو رہی ہے، اللہ آسان کر۔ تکبر، یس، ٹھیک ہے، تکبر۔ دیکھیں تکبر ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ تمام چیزوں میں جیسے ہدایت ضروری ہے نا، تمام چیزوں میں جیسے ہدایت ضروری ہے ویسے ہی جو ہے نا اگر ہدایت نہیں ہوگی نا تو اس کا ورسز کون ہے، الٹا کون ہے، تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں ہدایت نہیں ہوگی وہاں کیا ہوگا، تکبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، اب یہ تکبر کا لیول ہوتا ہے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ سب سے خطرناک تکبر پتہ کیا ہے، سب سے خطرناک تکبر جو ہے وہ علم کا تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ علم کا تکبر اتنا خطرناک ہے کہ وہ نا سارے تکبر کا ابا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ دولت کا تکبر اتنا بڑا نہیں ہے، شہرت کا تکبر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا علم کا تکبر ہے، ٹھیک ہے۔ علم کا تکبر بڑی خطرناک چیز ہے، تو آپ نے لازماً اپنے استاد کو چوز کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے اندر علم کا تکبر ہے کیا۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ علم کا تکبر کیسے پتا چلے گا، بھائی کچھ تو ہوگا نا۔ علیم بذات الصدور، ٹھیک ہے، اللہ دل کا حال جاننے والا ہے، وہ دل میں کیا ان کے چل رہا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم آپ کو جہنمی نہیں بنا رہے، آپ کو یہ نہیں کریں کہ ہم بہت زیادہ قابل یا پھر آپ بہت زیادہ یہ بات آپ کے سے اختلاف ہو گئی تو آپ بالکل ہی غلط ہیں، گنہگار ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کچھ نہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے قول سے ظاہر ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں انداز دے دیتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ باقی ہم آپ سے بزر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن احتیاط کا پہلو کم سے کم مجھے لینا ہے، تو لازماً مجھے جو ہے نا اپنے نفس کو یہ سمجھانا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ دس از ناٹ دا وہ رائٹ اپروپریٹ جس کو بولتے ہیں، کہ یہ سورس نہیں ہے اپروپریٹ، ٹھیک ہے، وہ استاد بننے کے لیے۔ تو بھائی کیا ایسا دیکھیں ہم جسے ہم سمجھیں کہ بھائی ان کے اندر تو معاملہ کبر کا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جس عالم دین کے اندر، ٹھیک ہے، جس عالم دین کے اندر وہ ساری جس کو وہ جو کوالٹی بتا دیا کہ یہ رہے گا، امت پناہ نہیں رہے، بد اخلاق، یہ ساری چیزیں وہ تو دیکھنا ہی ہے۔ یہ اب دوسری کوالٹی آ رہی ہے کہ جس عالم دین کے اندر یہ ایٹیچیوڈ سے ظاہر ہو یا اس کے قول سے، ٹھیک ہے، یا ایٹیچیوڈ سے بعض دفعہ بھی ہوتا ہے نا، تو ہوں کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تو بہت اچھے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اللہ کو، اللہ تو جانتا ہی یہ ساری چیزیں، وہ تو علیم ہے، تو لیکن وہ انسان بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایٹیچیوڈ جس کو بولتے ہیں انداز، ٹھیک ہے، آپ قول سے بھی بولیں گے تو اور زیادہ جھلکے گا اور انداز سے بھی بولیں گے تو اور زیادہ جھلکے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لازماً دیکھیں گی کہ ایسے علماء کے ایٹیچیوڈ میں صرف کا جو ہے نا رویہ بہت ہوگا، صرف کو وہ جو ہے نا بڑا استعمال کریں گے، صرف، اچھا یہ صرف الفاظ نہیں بول کے،
ٹھیک ہے، یہ صرف الفاظ نہیں بولیں گے، ان کے ایٹیچیوڈ میں شامل ہوگا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا ان کے اندر سے بو آ رہی ہے ہم کی، ان کے اندر سے بو آ رہی ہے صرف کی، یعنی یہ کہ آپ کو مطلب ہم ہی جو ہیں بس حق پہ ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم ہی جو ہیں وہ حق پہ ہیں. اب بات یہاں پہ تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ ایکسپلینیشن نیڈیڈ چیز ہے، کوئی ایسی بھی نہیں کہ ہم جو ہے نا ایک لائن میں بول کے نکل جائیں. ٹھیک ہے، یہی ہو جاتا نا کہ پھر ساری چیزیں ایکسپلین کر کے بتانی ہوتی ہے، اور بہت ضروری ہے یار. ہم نے یہ بات بالکل اچھے سے سمجھ میں آ گیا میرے کو، یہ مطلب یہ پوائنٹ ہم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا کہ عام عوام کو اتنا جلدی بول بال کے نہیں نکلا جا سکتا. بہت ضروری ہے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ عام انسان بالکل بیچارہ نہیں جان رہا، وہ تو سیکھنے کے لیے آیا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ایک ایک پوائنٹ پہ دماغ پہ اس کے شیطان بیٹھا ہوا ہے. ذرا سا پوائنٹ کچھ نہیں سمجھ میں آیا، شیطان ایسے نہ ایسے کر کے گھما دے گا. نیت ٹھیک ہے لیکن الٹا کا پلٹا سمجھا دے گا. شیطان اصل میں چاہتا ہے تو وہ تو ابن آدم کا دشمن ہے، جنت میں بس کسی طرح سے نہ جائے. ٹھیک ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے نہ جائے، چاہے جان بوجھ کے حق نہ قبول کرے، چاہے وہ حق سمجھ رہا تھا لیکن الٹا کا پلٹا سمجھ گیا، جا رہا تھا صراط المستقیم پہ، چلتے چلتے بھٹک گیا. کچھ بھی کر کے بس جنت تک مت جاؤ. ٹھیک ہے، اس کا مین مشن وہی ہے. تو بہت لازمن جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ عام عوام کو جب بتانے لگے انسان تو ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کے بتائے، ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ میرا کلاس جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ ایکسپلینیٹری ہو جاتا ہے تھوڑا. ابھی تک تو الحمدللہ کوئی اسٹوڈنٹ کو ایسا نہیں لگا کہ وہ اکتانے والی بات، لیکن اب وہ بعض ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا اللہ نہ کرے. تو بہرحال تو اب یہ ان کے اندر کیا آئے گا بھائی، صرف اور ہم کا ایٹیچیوڈ آئے گا. اب بات سمجھیے گا کہ صرف اور ہم میں تھوڑا سا بات سمجھاتے ہیں ہم آپ کو. ایک ہوتا ہے متفقہ مسئلہ، متفقہ اتفاق ہے. اتفاق سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بھائی میرے گھر والوں کا اتفاق ہو گیا اس بات پہ کہ ہم اس بات کو کریں گے. کیا مطلب سمجھا یہاں ورڈ اتفاق سے؟ کیا مطلب سمجھا بھائی؟ ہمارے گھر والوں کا اتفاق ہے اس بات پہ. مطلب آپ سمجھ رہی ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کے ضمیر سے آواز آئے گی، بالکل بتائیے. 5:10 تک آج کلاس تو لازمن چلنا ہے یار. آواز آ رہی ہے نا میری؟ آواز آ رہی ہے؟ ریپیٹ کریں ہم کوشچن. ہم یہ بول رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کا فلاں مسئلے میں اتفاق ہو گیا ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ سارے لوگ اس سے متفق ہیں. کیا مطلب سمجھتی ہیں بھائی؟ ہم یہ آپ کو کوئی بات بولا، کوئی رائے رکھا ہم، ٹھیک ہے، سپوز کہ بھائی ایسا ہے نا کہ آج جو ہے نا شب برات ہے آج کی رات، تو سارے لوگ اس سے متفق ہیں. مطلب کیا سمجھ رہی ہیں؟ سارے لوگ متفق ہیں. کیا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ بتائیے، جو سمجھ میں آ رہا بتائیے. غلطی اگر ہوگی تو ہم ہیں نا بیٹھنے کے لیے، بتانے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے انشاءاللہ. جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم دیکھیں نا کہ ضمیر دیکھیں کیسے زندہ ہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ آپ کو کتنا علم ہے، یہ نہیں. مقصد یہ ہے کہ ضمیر سے آواز صحیح آئے گی. آپ دیکھ لیجئے سارے لوگ جواب جو ہے نا آلموسٹ صحیح دیں گے انشاءاللہ. راضی ہونا، یس ایگری. ٹھیک ہے، سارے لوگ متفق ہیں اس بات پہ. سارے لوگ متفق ہیں کہ بھائی آج جو ہے نا وہ کچھ ایسا پروگرام کیا جائے. تو ہاں بھائی ہم ایگری رائٹ، ایگری ہونا. تو آپ کو اسی سے متفقہ نکلا. بھائی متفقہ مسئلہ، ایک مسئلہ وہ ہوتا ہے فقہی مسائل میں ہم بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب عالم دین کیا کرتا ہے؟ فقہی مسائل بتا رہا ہوتا ہے نا، قرآن بتا رہا ہوتا ہے، قرآن کو سے فقہی مسئلہ نکلا. ٹھیک ہے، یہ حرام یہ حلال. تو بھائی ایک مسئلہ ہوتا ہے جو متفق ہوتا ہے، یعنی جس پہ ائمہ اکرام، یعنی جتنے بھی اسکالرس ہیں، جتنے بھی علماء اکرام ہیں، جنہوں نے جو کام کیا، سارے ایگری ہیں، کسی کو اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ، کہ متفق ہیں سارے ائمہ. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابو حنبل، امام مالک، جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں سب بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا اس میں تو کوئی شک ہے یہ نہیں ہے، ایک دم صحیح ہے. ٹھیک ہے، سب ایگری ہیں. دیٹ از کالڈ متفقہ. ٹھیک ہے، اتفاق ہونا، اجماع امت ہونا. ٹھیک ہے، متفق علیہ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سب کا اتفاق رائے ہے، سب کوئی ایگری ہے، کسی کو ڈس ایگری کوئی ہونے والی بات ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ کے پاس حجت ہے قرآن اور حدیث سے. ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ تو ایسا ہوتا ہے. اب اس مسئلے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرح صدر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھائی میرا فلاں مسئلے پہ شرح صدر ہے کہ بھائی یہی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، سمجھیے گا بات کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، شرح صدر ہے میرا کہ میرا جو ہے نا اس بات پہ ہم حق پہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرح صدر ہو گیا. چلے اب آگے بڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسی کا اپوزٹ، متفقہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کنفیوژن والا مسئلہ ہے.
کنفیوژن مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بعض احادیث کہتی ہیں کہ اس چیز کو ایسے, بعض احادیث میں کیا ہے کہ بھائی اس ورڈ کچھ اور لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. اچھا بھی دیکھیں حدیث میں بھی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے, حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ 1446 سال گزر گیا نا, آنے میں ٹائم لگ گیا, تو کچھ کا کچھ وہ بات ہو گئی ہے, احادیث میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے وعدہ صرف قرآن سے لیا ہے حفاظت کی. ٹھیک ہے, بات سمجھیے گا تھوڑا سا تسلی سے. تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ بعض اسکالرس کا آپ کو اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں. ٹھیک ہے, کسی مسئلے میں اسکالر کا اختلاف ہو. امام ابو حنیفہ نے بولا کہ بھائی مجھے یہ حدیث سے یہ بات نکل کے سمجھ میں آ رہی ہے. امام شافعی نے بولا کہ نہیں بھائی یہی حدیث جو ہے نا شاید اس اینگل سے بول رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ ایک مسئلہ ہم بولیں, ضروری تو نہیں ہے کہ سارے لوگ اس پہ ایگری ہو جائیں. ابھی ہم چھوٹی سی بات کریں, ضروری تو نہیں ہے کہ سب کو سب ایسے ہی سمجھ میں آ جائے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. ایسا ضروری تو نہیں ہے. یہ کوئی عام بات ہے یار, بالکل ایسا کچھ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا مطلب کارنامہ ہو گیا, مطلب کہ عجیب سے وہ دماغ کے تھے, ایسا نہیں ہے. ممکن ہے, سارے انسان ہیں نا, تو وہ ایسا ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا, اس پہ اپنی رائے دی. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ نے اپنی رائے دی, امام شافعی نے فلاں سے فلاں حدیث سے فلاں آیت سے یہ استدلال کیا, یہ انہوں نے بولا کہ نہیں بھائی اس آیت میں یہ جو ہے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ نے بولا کہ نہیں یہ والی آیت سے نا یہ والی بات سمجھ آ رہی ہے, یا پھر یہ حدیث سے یہ بات نکل کے آ رہی ہے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی میرے نزدیک اس آیت کے تھرو یہ والا مطلب بنتا ہے. امام شافعی نے بولا کہ میرے نزدیک اس آیت کے تھرو یہ مطلب نکلتا ہے. اور اس کو جو ہے آپ کو کیا نام, عام عوام کے سامنے بات رکھ دی, عام عوام نے سنا, یعنی علماء کرام نے پڑھا تو علماء کرام نے عام عوام کو بتایا. تو بھائی یہ بات ہو گئی اختلافی مسئلہ. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہو گیا, تو یہ کیا ہو گیا آپ کو اختلافی مسائل. ٹھیک ہے, اب اختلافی مسائل میں کیا ہوتا ہے, اختلافی مسائل میں ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بولنا ہے کہ میرے نزدیک یہ بہتر لگا. کیا الفاظ بولنا ہے, میرے نزدیک یہ بہتر لگا, کیونکہ امام ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں کہ میرے کو یہ نزدیک میرے بہتر لگ رہا ہے, کہ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب نکل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور امام شافعی کیا بول رہے ہیں, وہی آیت سے بول رہے ہیں میرے نزدیک یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے, مطلب سمجھ رہی ہیں. تو امام ابو حنیفہ کو سمجھنے والا اگر کوئی ایگری ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی امام ابو حنیفہ کی رائے ٹھیک ہے, تو جب وہ ایگری ہو گیا, کوئی عالم اس بات پہ ایگری ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کی فلاں بات میں رائے ٹھیک ہے. اچھا کون سے مسئلے میں ہم بول رہے ہیں, یہ مسئلے کون سے مسئلے کی بات ہو رہی ہے, اختلافی مسئلہ, رائٹ, اختلافی مسئلہ جس میں ایگری ہیں سارے اسکالر, وہ نہیں جس میں تو بالکل دلیل واضح ہے, اس میں نہیں بول رہے ہیں. کسی مسائل میں آپ بات کلیئر نہیں بھی ہو پاتی ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, یہ پھر وہی ہو جائے گا فقہی مسائل پہ بات ہو جائے گی. لیکن چونکہ یہ ٹاپک ہے ریلیٹڈ ٹو دس ہے, جو ابھی سیریز چل رہی ہے نا اس سے, اسی لیے بتانا ضروری ہے, تسلی سے سمجھیے گا. پھر ہم جب فقہ پڑھائیں گے نا تو وہاں ڈیٹیل سے اصول فقہ بتائیں گے نا, تو وہاں ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا آپ کو کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کو پڑھا, ایک عالم نے امام شافعی کی رائے کو پڑھا. تو جب وہ دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں اس وجہ سے اور یہ بول رہے ہیں اس وجہ سے, تو وہ بھی بھائی ظاہر بات ہے علم لے رہا ہے, اس کو بھی اللہ ہی کا خوف ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ ہدایت ملے. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہدایت ملے, اور ہدایت کی بات ہی بتا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ ایسا نہیں کہ اپنے من سے گڑنے والی بات ہے, ہم تو ایسا سوچیں گے بھی نہیں نا, بس زن ہونے کے لیے منع کیا نا, تو آپ ایسا سوچیں گے بھی نہیں, ہم لوگ تو ایسا سوچیں گے ہی نہیں. اور اپنے اندر بھی چور نہیں ہے, اپنے دل کے اندر بھی چور نہیں ہے, کہ ایسا نہیں کہ اپنی نفس کی بات جو آسانی لگے گا وہ مسئلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, پریشانی آ گئی تو کوئی جو ہے نا وہ حنفی مسلک سے یہ مسئلہ نکال لو اور بعد میں شافعی ہو جاؤ, اور بعد میں نا اہل حدیث ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بات رائے بالکل متفق ہوگی, صحیح ہوگی, وہی کریں گے, اللہ چاہے جتنا بھی میرے کو اس کے لیے نقصان اٹھانا پڑ جائے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ نیت سے کوئی آدمی آتا ہے, کوئی عالم سیکھتا ہے, اور اس کے بعد بولتا ہے کہ نہیں بھائی ہم کو جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ امام شافعی اس بات میں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے امام شافعی کا اس مسئلے میں یہ کیا کر لیتا ہے, اصول اپنا لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بندہ, یہ عالم دین جب عام عوام کو بتائے گا تو کیا بولے گا کہ یہی بات ٹھیک ہے, بالکل فقیر کی لکیر ہے. کیا ایسے بولے گا ایسے. اس کے استاد کون تھے, اس کے استاد جو امام ابو حنیفہ امام شافعی سے پڑھا نا, اس نے کتابیں پڑھی نا, ان کے مسائل پڑھے نا, تو جس طرح سے تم نے اپنے استاد سے سیکھا, تم پہ بھی تو یہی حق ہے کہ تم کسی کے استاد ہو, تو تم کو کیا بولنا ہوگا کہ میرے نزدیک یہ بہتر لگا, اس وجہ سے امام شافعی نے یہ بات کہی, امام ابو حنیفہ کی رائے اس وجہ سے ایسے ہے, ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں. ہاں, ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے لیے بہتر مشورہ دینا چاہیے, جو اپنے لیے بہتر چاہے وہی دوسرے کے لیے بہتر چاہے, لہٰذا ہم جو ہے
اس بات کو اس معاملے میں امام شافعی کی بات ہم کو لگتی ہے بہتر تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ کو اگر بہتر لگتا ہے ہم آپ کے سامنے کھول کے دونوں کی رائے رکھ دیا, جو بہتر لگتا ہے آپ اس پہ عمل کر لیجئے, چاہے تو امام ابو حنیفہ کی رائے کو مان لیجئے, چاہے امام شافعی, جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کر لیجئے. ہم اپنا جو ہے نا سجیشن دے دیا, آپ جس پہ بھی ایگری ہو جائیے. آپ کا دل جس پہ ٹھکتا ہے, ایمان آپ کا جتنا بھی, آپ کو ظاہر بات ہے کہ آپ کی عقل کچھ اور ہے, آپ کے سوچنے کا زاویہ کچھ اور ہے, نظریہ میرا کچھ اور ہے, ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ اختلاف ہو جائے, آپ جو بھی کیجیے گا آپ کی مرضی, ہم آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہی فقیر کی لکیر ہے, بس یہ جو کہہ دیا یہی صحیح ہے. اچھا کس پہ پھر بول رہے ہیں, پھر لوٹ رہے ہیں پیچھے, کس پہ بول رہے ہیں ہم یہ بات؟ اختلافی مسئلے پہ. کس پہ بول رہے ہیں ہم بات؟ اختلافی مسئلے پہ, ٹھیک ہے. اب جب مسئلہ متفق ہے, آلریڈی قرآن اور حدیث سے بالکل واضح ہے, کوئی کلیئر کٹ کرنے کی مزید اس میں ضرورت نہیں ہے, قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے, احادیث نے فیصلہ کر دیا ہے, تو اب یہ ائمہ کرام کا جب اجماع ہو گیا تو اب اس معاملے میں دل ٹھک کے بولیں گے کہ نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے, کوئی اس کے خلاف نکلے گا تو ہم بولیں گے کہ نہیں بھائی اس کی بات صحیح نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ عالم دین جو متفق مسئلے پہ یہ بات بولیں گے کہ بھائی یہ بات سب کے نزدیک صحیح ہے, یہ بات سب کے نزدیک جائز ہے, سب ائمہ کرام اس بات پہ ایگری ہیں, لہٰذا ہمیں بھی اس بات پہ ایگری ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات بولیں گے کس کو؟ عام عوام کو, ٹھیک ہے, اور پورے شرح صدر کے ساتھ, پورے یقین کامل کے ساتھ بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے کون ہے؟ تمام ائمہ کرام کا اجماع ہے نا, وہ اکیلے نہیں ہے نا. تو اب وہ ائمہ کرام کہاں سے جمع ہوئے ہیں؟ قرآن حدیث سے. قرآن میں صاف لکھا ہوا تھا, حدیث میں صاف لکھا ہوا تھا, وہاں سے استدلال کر لیا, ٹھیک ہے, وہاں سے نکال لیا مسئلہ. اب یہ شرح صدر کے ساتھ بولیں گے متفق مسئلے پہ علماء کرام, تو بالکل واضح طور پہ بولیں گے. لیکن جب آپ کو چاہے متفقہ مسئلہ ہو چاہے اختلافی مسئلہ ہو, بد اخلاق ہونے کا کہیں پہ سے بھی گنجائش بد اخلاق ہونے کی نہیں بچتی ہے, ٹھیک ہے. آپ بالکل ٹھیک ہیں, اپنے حق پہ ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بد اخلاق نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے. شرح صدر بہت الگ چیز ہوتی ہے اور کبر بہت الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ریجڈنس, ٹھیک ہے, اڑ جانا, ٹھیک ہے, اڑ جانے میں نا بد اخلاقی کا عنصر ہوتا ہے. شرح صدر ہو کے کسی بات کو ٹھوک کے بولنا وہ ایک آپ کو اخلاق کا عنصر ہوتا ہے, علم ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے, عاجزی انکساری کا پہلو ہوتا ہے. تو متفقہ مسئلے میں ایسے عالم دین کو اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی عالم دین جس پہ متفقہ مسئلہ پہ کوئی بات بول رہا ہے لیکن بد اخلاق ہے, تو بھی آپ نے اس کا نہیں سننا. اور کوئی عالم دین اختلافی مسئلے میں جب آتا ہے تو بولتا ہے نہیں یہ بات تو ہم جو کہہ دیا بس وہی فقیر کی لکیر ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث میں یہ اپنی من کی منطق لگا کے یہ وہ ساری چیزیں کر کے ہم جو کہہ دیا, جو ہم سوچ لیا, جس رائے کو دے دیا, جس نظریے سے دیکھ لیا, بس وہی فقیر کی لکیر ہے, ہم کہہ رہے ہیں صحیح, باقی سارے جہنمی, باقی سارے جو غلط ہیں, باقی سب جو گمراہ ہیں, باقی سب جو ہے نا دوزخی. یہ ساری چیزیں وہ بولے گا نہیں منہ سے, وہ ساری چیزیں بولے گا نہیں منہ سے, بولتے بھی ہیں لیکن بہت کم بولتے. وہ جب شیطان جب ایک دم بوکھلا دیتا ہے نا تو وہ منہ سے بھی نکل جاتا ہے, لیکن ایٹیچیوڈ سے ضرور ظاہر کرتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کیا ان کے اندر صرف اور ہم کا عنصر آ رہا ہے, کیا ان کے ایٹیچیوڈ سے ظاہر ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, اس کے لیے کوئی عالم دین بننے کی ضرورت نہیں ہے. عام انسان بھی جو ہے نا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا, جب سب سمجھ میں آ جاتا ہے. عام انسان بھی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لہجہ کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ غصہ کے بولتی ہیں کسی سے تو آپ کو اگلا انسان کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بالکل جاہل انسان کے ساتھ آپ جاہل پنے پہ اتر جائیے, وہ اور غصہ آئے گا. کیوں غصہ آئے گا بھائی؟ وہ تو جاہل ہے, اس کو تو کچھ نہیں پتا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ غصے کو پہچاننے کی اس کے اندر معرفت ہے, کیونکہ وہ اللہ کو جانتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے اندر معرفت الہی موجود ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس کو کوئی سیکھنے سکھانے والی بات نہیں ہے, ضمیر اپنا پاٹ پڑھ کے آیا ہے اللہ کے یہاں سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہم کا ایٹیچیوڈ, یہ صرف کا ایٹیچیوڈ, یہ دو طرح سے متفقہ مسئلہ اور اختلافی مسئلے میں ہم آپ کو کھول کے بتا دیا کہ آپ نے دیکھنا ہے لازماً کہ کیسا ایٹیچیوڈ ہے اگلے انسان کا, کیا وہ آپ کو کیا نام استاد بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور اسی پہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹونٹنگ بازی وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یا پھر یہ کہ آپ کو اختلافی مسئلے میں وہ یہ ضرور بولیں گے کہ بھائی میرا یہ نظریہ ہے, ممکن ہے کہ کوئی اور کا بھی یہ ہو, اس میں بہتر ہی رائے ہے تو آپ اس پہ عمل کر لیں, ٹھیک ہے. یا پھر آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایسا مسئلہ بھی آتا ہے جس میں آپ کو دو کنڈیشن بنتی ہے کہ چاہے تو اس پہ عمل کر لیں, چاہے تو ایسے اس پہ عمل کر لیں. اختلافی نہیں ہوتا, وہ دو کنڈیشن بن رہی ہوتی ہے. ایک تو اختلافی ہو گیا, اس میں تو بھائی کنفیوژن ہے ہی ہے, اس میں بھی بولیں گے کہ بھائی میرے نزدیک یہ بہتر ہے, ہم جو نا زبردستی نہیں کروا رہے ہیں, آپ کو جو بہتر لگے ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا بات, وہ بھی یہ بھی کہیں گے. پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چاہے تو یہ کرو, چاہے تو یہ نہ کرو, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کام کرو, تو دو طریقہ اس میں بتایا گیا, ٹھیک ہے.
کون سا ایگزامپل دیں؟ اب ہم کو ابھی ایگزامپل یاد نہیں آ رہا. ایگزامپل ہم کو نوٹ کرنا چاہیے تھا. جیسے 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 فی الحال تو کوئی ایگزامپل یاد نہیں آ رہا. یاد آئے گا تو انشاءاللہ بتا دیں گے. ابھی تو نہیں یاد آ رہا. ٹھیک ہے چلیں. وہ جو ہے نا ابھی جیسے یہ بات بول رہے ہیں ہم، یہ شب برات کی جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو یار اس کو ملامت کا جو ہے نا حصہ مت بنائیے، اس کو ذلیل و خوار مت کریے، گمراہ مت کر دیجئے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی برا بھلا مت بولیے، ٹھیک ہے. وہ اپنے نزدیک اس کو بیچارہ اختلافی مسئلہ نہ ہو گیا، یہ آپ کو ضعیف احادیث کا مجموعہ ہو گیا، کچھ اسکالر بول رہے ہیں، کچھ اسکالر ایگری نہیں ہیں، اسکالر کا اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے ایگزامپلس مل جائیں گے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو حکم ملتا بھی ہے، یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بالکل واضح ہوتی ہے لیکن دو طریقہ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، 2 یا 3 طریقہ، ٹھیک ہے. تو چاہیں تو کر لیں، چاہے تو نہ کریں، یہ والی بات ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کیسے بتائیں یار، کوئی ایگزامپل ہی نہیں آ رہا ابھی، بٹ نہیں آئے گا یاد. جیسے پتہ نہیں یاد آئے گا. تو بہرحال کبھی ایگزامپل آئے گا یا تو بتا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں نا شریعت اجازت دیتی ہے چاہے تو یہ کر لو، چاہے تو نہیں کرو، کرو گے تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں. یا پھر یہ کہ اس کا 2 طریقہ ہے، چاہے تو اس طریقے سے کر لو، چاہے تو اس طریقے سے کر لو، ٹھیک ہے. تو وہ اب ہم کو یاد تو آیا ہے لیکن بڑا ہی عجیب سا مسئلہ یاد آ گیا. بڑا مسئلہ ہے یار کیا بولے ہم، استغفر اللہ العظیم. تو 458 ہو گیا نا. نہیں نفل نماز کا نہیں وہ بات نہیں ہے. ایک منٹ. نہیں وہ تو ہے، یہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ. یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے نا جس کے لیے 2 آپشن ہوتا ہے، کریں گے یہ طریقے سے یا یہ طریقے سے، یہ والی بات، ٹھیک ہے. کوئی آپشن 2 موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں یاد آئے گا کیا نماز میں. خیر نماز میں سب متفق ہیں، ٹھیک ہے. ایک منٹ. تو ایک ہو گیا اختلافی مسئلہ، اور ایک وہ مسئلہ کہ جس میں 2 آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے. 2 آپشن موجود، جیسے نا ابھی دیکھیں ہم کو واقعہ تو یاد آ رہا ہے لیکن ہم چاہ رہے تھے نا کہ ہم اپنے زندگی سے نا کوئی ایگزامپل لے کے، ہم لوگ جو ہے نا جی رہے ہیں نا، تو ہم لوگ اپنے لائیو ایگزامپل لے کے چلیں تو اس سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. واقعہ تو یاد ہے ہم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کہیں جانا تھا، وہ وار ہو رہی تھی، وار کی کنڈیشن تھی، تو قافلہ جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فلاں مقام پہ پہنچ جائیں گے تو عصر کی صلاح ادا کریں گے، ٹھیک ہے. صحابی میں اعلان ہو گیا، تمام صحابہ میں. تو بولا ٹھیک ہے. تو اب یہ بات ہو گئی تو قافلہ آگے چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، اور جو ہے نا مطلب قافلہ پیچھے سے بہت ہجوم تھا، ظاہر بات ہے لمبا قافلہ تھا، اور وہ سفر جو ہے نا اونٹ والا معاملہ جان رہی ہیں آپ کیسے ہوگا. تو اب یہ جو ہے نا قافلہ چلا تو بہت دیر ہوا، دیکھا کچھ صحابہ اکرام کے اندر یہ آیا کہ بھائی کیا ہو گیا، کہ بالکل سورج غروب ہونے پہ ہے، ٹھیک ہے، اب وقت ختم ہوا جاتا ہے. تو کچھ صحابہ اکرام صرف دیکھیں نا محبت کا عنصر دیکھیں، انہوں نے سوچا کہ وہ بھائی غالب تو اللہ ہے نا، نبی جو ہے، نبی کو بھی کون کس وجہ سے پہچان رہا ہے انسان، نبی سے بھی محبت ہے، وہ کس وجہ سے، اللہ کی وجہ سے ہے نا، قرآن کی وجہ سے ہے نا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پہچان ان کی اسی وجہ سے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، صحابہ اکرام نے بولا کہ ایسا ہے عصر کی نماز تو بالکل چلی جائے گی. تو وہ جو ہے نا کیا کیا، کچھ صحابہ اکرام نے ادا کر لیا، راستے میں ادا کر لیا، ٹھیک ہے. لیکن کچھ صحابہ اکرام بولے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہ کریں گے. تو کچھ صحابی نے جو ہے نا بولا نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ قافلہ آگے چلا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لوگ پیچھے تھے. تو وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے مقام پہ تو انہوں نے وہ جو جیسے بولا تھا صلاح ادا کیا. تو صحابہ کرام نے بولا کہ اللہ کے رسول، کچھ ایسے لوگوں نے جو ہے نا ایسے کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ وہ بھی صحیح تھا اور یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو بات اتنی سی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اختلاف میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دین اخوت کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے. دیکھیں وہ صحابہ کرام نے بھی جو ہے نا ایسا نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نافرمانی میں بات کہی. سمجھ رہی ہیں بات سمجھیے گا. اللہ شامل تھا نا، اللہ شامل تھا کہ نہیں تھا،
بھائی نماز کس کے لیے ادا کر رہے تھے؟ عصر کی صلاح ادا کرنا تھا. کس کے لیے ڈر رہے تھے کہ صلاح کا وقت جو ہے جا رہا ہے عصر کے لیے؟ اللہ کے لیے ڈر رہے تھے نا. تو وہ انہوں نے کیا سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہے, ٹھیک ہے, ان کو غالب ہو کہ وہ پتہ نہیں وہ راستے میں وہ سورج ہی پورا ڈوب جائے, وہ ڈر گئے, ٹھیک ہے, ڈر گئے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا پھر ایسی بات, ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اسی طرح سے تمام لوگوں کو اسی طرح سے سمجھ کے, کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں, ٹھیک ہے. یہ اختلاف حسن ہے, یہ اختلاف جو ہے خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اختلاف امت کو اور جوڑتا ہے نہ کہ توڑتا ہے. اختلاف امت کو توڑتا نہیں, یقین کیجئے کہ اختلاف امت کو نہیں توڑتا, اختلاف امت کو مزید جوڑتا ہے. امت پناہ اس میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن شرط ہے کہ امت پناہ کے جو ہے نا دوربین سے دیکھیں گے تب نا. وہ تو اپنے جو ہے نا ہم کی دوربین سے دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم جو سوچ لیا بس وہی صحیح ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ نے بس زبان سے نکلوایا ہے. یقین کیجئے یہ سیریز ہے نا, اللہ آپ ہے نا, آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نا جہاں بھی آپ دیکھیں 100 کے بعد ہر 10 گھر میں نا یہ بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. یہ ابھی بہت بڑا جو ہے نا فتنہ پھیلا ہوا ہے. آپ یقین کیجئے اس کو نا آپ ہے نا دھڑیلے سے عوام میں جو ہے نا عام کیجئے گا. اور اگر ضرورت پڑ جائے, دیکھیے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ آپ نے ضرور لازماً جو ہے نا وہ پردے کا خیال کرتے ہوئے, آپ کو اگر کوئی ایسے مرد حضرات ہیں جن پہ آپ کو بالکل یقین کامل ہے کہ بھائی یہ جو ہیں شریف انسان ہے, جیسے آپ کے ابو ہیں یا پھر کوئی بھی, تو وہ واقعی جو ہے نا وہ ایسے شریف ہیں, اور مطلب عورت کی آواز کو کا مطلب ان کے دل میں یہ آواز والا جو فتنہ ہوتا ہے یار, مطلب ارے آواز بعض دفعہ جو ہے نا آواز میں لچک نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مطلب اٹریکٹ ہو جانے والی بات, ایسی نہیں ہے, ان کا ذہن ایسا نہیں ہے. وہ صرف ہے نا اس کو نا بات کو سن سکتے ہیں, اور سننے سے وہ نا وہ بات ان کو درست ہو جائے گی, ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا. تو آپ کو اجازت ہے میری طرف سے, آپ ان کو یہ کہہ کے یوٹیوب پہ جو میرا وہ چینل کا وہ جو ایک ویڈیو دیکھا ہے آپ لوگ کہ میرے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وہ جی ارے ویڈیو دیکھنے کی, آڈیو دیکھنے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھا ہے, اس کو بتاتے ہوئے نا, اس کو ریکمینڈ کرتے ہوئے نا, پھر آپ نے یہ کہنا ہے ان کو کہ آپ ہے نا ان کا یہ بیان سن لیجئے, ٹھیک ہے. مرد حضرات کو بھی یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ اجازت ہے, ٹھیک ہے. پھر ان کو جو ہے نا ان کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. مزید کوئی مرد کو شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو ہے نا جو چاہتی ہیں کہ اپنے مرد کو, جیسے بھائی ظاہر بات ہے کہ شوہر کو جان رہی ہوتی ہیں, اپنے ابو کو جان رہی ہوتی ہیں, بھائی کو جان رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو بھائی ایسا کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم اپنی طرف سے بات, کیونکہ دیکھیں نا بہت بات آ رہی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, کہ وہ اثر ہو رہا ہے مردوں پہ بھی, وہ جیسے کہ اپنی طرف سے بھی بول رہی تھیں اسٹوڈنٹ کہ مطلب میری آواز نہیں سنا کے اپنی طرف سے بھی, تو انہیں احساس ہوا, ٹھیک ہے, بھائی وہ بھی انسان ہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اتنا کر کے کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. باقی انہیں شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مزید جو ہے نا کوئی اور مرد کو شیئر کریں, ٹھیک ہے. جب تک وہی والی بات ہے کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ فتنہ نہ مطلب والی بات, بہت ڈرتے ہیں یار اس چیز سے. تو اور پھر ہے نا یہ بھی بات ہو جاتی کہ ہر عورت اپنے مرد کو جو بہتر بھی سمجھتی, یہ بھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے, آپ نے جو ہے نا دین کے پھر دوربین سے دیکھنا ہے کہ واقعتاً جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ہیں کہ نہیں ہے, سننے کے جو ہے نا لائق ہیں یا نہیں ہے, یا یہ کہ یہ واقعی میں ان کو سنایا جائے تو اس سے ہدایت ارے مطلب ایگزیکٹ تو ہدایت وہ تو جانتا ہے اللہ ہی پاک کی ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں ان کو سمجھ آ جائے گی, یہ پوائنٹ کور ہے اس میں اس بیان میں, تو یہ ان کو سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ ہے نا دیکھ کے آپ انہیں کہہ سکتی ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. باقی اللہ ہی کے ذمہ یار, ہم بول بال کے میرے بہت ڈر لگنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ انہیں, لیکن ہاں وہ ریکمینڈ کر دیجیے گا وہ والا کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ آڈیو دیکھنے کی میرے یوٹیوب چینل پہ, ٹھیک ہے. مزید انہیں شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ سن لیں اور پھر وہ ٹھیک ہے سمجھ لیں جو کچھ ہے. تو کچھ بھی نہیں بتا پائے آج, تو بالکل ہی ایک ٹکڑا صرف حصہ پورا ہوا. میرے کو لگا تھا کہ آج ہم یہ سیریز کا یہ والا پارٹ جو ہے نا وہ کہ استاد کس کو نہ چنے, یہ ہم کمپلیٹ کر دیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا, ایک ٹکڑا بس ہوا ہے. تو خیر کوئی نہیں, ہم اس کو جو ہے نا کل انشاءاللہ مزید آگے کرتے ہیں. تو یہ بات آپ لوگوں کو آج جو ہم کہا ہے ڈسکس کیا, سب کو سمجھ آئی یا نہیں آئی یہ بتائیے پہلے. یہ ہم آپ جناب آپ آئی نہیں تھی صبح کے کلاس میں, ہم بول چکے ہیں آلریڈی, ٹھیک ہے. کلیئر ہے سب کو؟ نہیں شروعات میں نہیں تھی, شروع کے ٹائم میں نہیں تھی, بیچ میں آئی ہو بعد میں, ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ جو ہے کیا نام ہے, دیکھیے بات جہاں پہ نہیں سمجھ آئے گی نا, جہاں پہ بھی بات نہیں سمجھ میں آئے نا, آپ نے لازماً پوچھنا ہے, ٹھیک ہے.
آپ نے لازماً پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں کلاس آف ہو جائے تو بھی آپ نے واٹس ایپ پہ سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے. سوال کرنے سے انسان کا اور کھلے گا، باپ کھلے گا. ہو سکتا ہے ہم آپ سے آپ کے سوال کے ذریعے سے مزید کچھ ہے نا سمجھیں، سیکھیں. ایسا نہیں ہے یار کہ ہم استاد ہیں، ہم اپنے آپ کو کبھی استاد نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں. یہ ہم الفاظ سے اپنے خود میری اصلاح ہو رہی، سب سے پہلے تو میری اصلاح ہو رہی ہے. اگر ہم واقعی میں اصلاح کی نیت سے سکھا جو ہے نا آپ کو بول رہے ہیں، تو ہم یہ پڑھانے کی نیت سے بیٹھ جائیں گے نا تو ہو گیا میرا وہ بڑھیا بستر باندھ کے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. اللہ کو ایسا بندہ نہیں پسند ہے، اللہ کو عاجز بندہ پسند ہے، ٹھیک ہے. جھکو، جتنا پھلدار درخت اتنا جھکو، ٹھیک ہے. تو بس یہ والی بات ہے. تو آپ نے لازماً سوال کرنا ہے انشاءاللہ. اگر ہم کو نہیں پتہ رہے گا تو ہم کسی عالم دین سے کچھ مطالعہ کر کے کچھ جان کے یہ کر کے ہم انشاءاللہ بتائیں گے، ہے نا. دابنا نہیں ہے دل میں بات رہ گئی کہ ان کو برا لگ جائے گا یا یہ پھر یہ بات یہ کچھ نہیں، سب بولیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہاں لیکن بس اتنا ہے کہ آپ نے اخلاق کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے ساتھ ہی نہیں، سب سے، اپنے دشمن سے بھی جو ہے نا، کافر سے بھی بد اخلاق ہونے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. بد اخلاق کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، کسی مقام پہ جائز نہیں ہے. یہ بات ہے. جس طرح سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے نا کسی مقام پہ بھی، تو اسی طرح سے بد اخلاق ہونے کا بھی کہیں پہ کسی مقام پہ بھی جو ہے نا آپ کو یہ نہیں ہے، مطلب کہ یہ نہیں ملتا، اجازت نہیں ملتی، ٹھیک ہے. وہ ہم جو ہے وہ الگ ہی سے ہم آڈیو کر کے وہاں ہم شیئر کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. شب برات کے متعلق سے نا وہ ہم الگ سے آڈیو کر کے وہاں ہم شیئر کر دے رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ سٹاپ کریں. اور اس سیریز آج کی کلاس کا جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ تھرڈ پارٹ کل ہو جائے گا، کیونکہ ہم کچھ بھی آج نہیں بتا پائے ہیں، بس ایک ٹکڑا بتایا ہے، ٹھیک ہے. مزید آج جو بتایا اس کو بھی ہم جلدی ہبڑ ہبڑ میں بول نہیں پائے ٹھیک سے. اس کو ہم کل مزید واضح کریں گے. میرے کو لگتا ہے نا یہ آدھا گھنٹے کا کلاس بیکار ہی ہے، تم 1 گھنٹہ کرو. لیکن وہی ہے کہ اگلے انسان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، ہر کوئی فری نہیں ہوتا، اللہ آسان کرے، ٹھیک ہے. چلے تو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں آگے ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.